مرادگان کو صبر جمیل بر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں چند ایک معروضات تھوڑے سے چند منٹس میں آپ سے کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ اللہ مجھے حق گوئی کی توفیق اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید، قرآن کریم نے جب بھی کوئی واقعہ بیان کیا، کوئی عمل بیان کیا، تو کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیز اللہ نے بے مقصد بیان کی ہو۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور مقصود میں بھی جب واقعات یا پچھلے لوگوں کی کوئی بات بیان ہوتی ہے تو اہل عرب کچھ لوگوں نے، کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ نبی پاک پر جو نازل ہونے والا قرآن ہے یہ تو نہیں مگر پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جتنے واقعات اور حکایات پہلی بیان کی ہیں ان سے فقط صرف اور صرف حکایتاً بیان کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ترغیباً بیان کیے جاتے ہیں، یعنی رشتوں کا تقدس اور اتار چڑھاؤ کہیں مراد ہوتا ہے، کہیں زندگی کے نشیب و فراز مراد ہوتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ سننے والا سامع یا قاری وہ اس سے نفع حاصل کرے اور اپنی زندگی میں اس چیز سے برکت حاصل کرے۔ اسی طرح کوئی بھی واقعہ جب بیان ہوتا ہے، قرآن کسی چیز کو کوٹ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے خود ترغیباً آپ عمل کی جو راہ ہے اس سے اپنے لیے استوار کریں۔ تو اس مبارک آیت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ایک عمل خیر کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے تو ہماری بخشش فرما دے، دعا کرتے ہیں، اور اللہ ان کے اس دعا کرنے کو قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری بولیے بخشش فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اپنے فوت شدگان کے حق میں دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محل ترغیب میں اس عمل کو قرآن کریم فرقان حمید بنا دیا تاکہ پیچھے پڑھنے والے یا سننے والے بندے یہ جانچ سکیں کہ اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنا کتنا مقبول عمل ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، کہ اس عمل کو جو کرتا ہے اللہ اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ پھر وہ اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں غل پیدا نہ کرنا، حسد کھوٹ پیدا نہ کرنا کسی مسلمان کے لیے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ غافر میں آیت نمبر 7 میں اللہ وحدہ لا شریک نے الذین یحملون العرش ومن حولہ، اس آیہ مقدسہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے مقرب فرشتے تسبیحات بیان کرنے کے بعد اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مومنین کی بخشش فرما دے، مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ دو آیات نے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم فرقان حمید میں پیاروں کے حق میں دعا کرنے کے متعلق ارشادات نازل فرمائے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو آج آپ آ کے بیٹھ گئے ہیں یا دعا کرنے والے ہیں، جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے، تو یہ سارا عمل کوئی نیا نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، کوئی منہ دکھلاوا نہیں ہے، بلکہ یہ عین عبادت ہے اور پیچھے والوں کا حق ہے، پیچھے والوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے جانے والوں کے حق میں دعا کریں، استغفار کریں۔ ہمارے ہاں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی اسی میں تے قبر دیاں قداں تک نبھاواں گا، قبر دی قد تک وفا کرساں۔ حالانکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وفا قبر کی دیوار تک نہیں ہے، اس سے آگے بھی وفا ہے۔ شاید میرے بھائیوں کے والد اس دنیا سے گئے ہیں، عبدالشکور صاحب، عبدالغفور صاحب، ان کے تو شاید زندگی میں انہیں اتنی ضرورت نہیں تھی ان کے والد کو اپنے بچوں کی جتنی ضرورت اب انہیں قبر میں اپنے بچوں کی ہے۔ اب انہیں ضرورت ان کی زیادہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید والدین کو فقط زندگی میں ضرورت تھی اور اب ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قبر میں انہیں کہیں زیادہ ضرورت ہے ان کی دعاؤں کی۔ اور وہ تو ایسے ہیں، قبروں میں لیٹے ہوئے لوگ ایسے ہیں جیسے کوئی ڈوبتا بندہ سہارا تلاش کرتا ہے،
اسی طرح قبروں میں لیٹے ہوئے لوگ دعائیں اور نیک اعمال اور ایصال ثواب اپنے لیے تلاش کرتے ہیں، منتظر رہتے ہیں۔ ینتظر کے لفظ ہے، یعنی انتظار کرتے رہتے ہیں، ہمہ وقت ان کی نظریں پیچھے والوں کی طرف ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے کیا کرنے والے ہیں۔ تو جب وہ انتظار کر رہے ہیں اور پیچھے والے انہیں مایوس کریں، ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہ کر سکیں، تو یہ کتنی ان کے لیے پچھتاوے کی اور کتنی ان کے لیے مایوسی کی بات ہے۔ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ تو جمعرات ایک روایت کے مطابق جمعرات کی رات یہ تو روحیں پلٹ کے گھروں کے دروازے پہ آن کھڑی ہوتی ہیں کہ پیچھے والے ہمارے حق میں کوئی دعا کا اہتمام کریں۔ جب ہمارے گھر میں گانا چل رہا، ہمارے گھر میں تو رات بھر ڈرامے چل رہے ہوں، ہمارے بچے تو فلمیں دیکھ رہے ہوں، تو وہ مایوس ہو کے واپس نہیں جائیں گی وہ روحیں کہ ہم تو ایصال کی نیت سے، ایصال ثواب کی نیت سے یا وہ مراد لے کے آئے تھے اور یہاں سے ہمیں کیا مل رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہیں زیادہ ضرورت فوت ہونے کے بعد آپ کے والدین کو آپ کی ہے، تو ہمیں اپنے جانے والوں کے ساتھ وفا کرنی ہے، اور وفا یہ ہے کہ آپ انہیں بھولیں نہیں بلکہ انہیں یاد رکھیں دعاؤں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ تیسرے دن تک تو وہ کافی زیادہ یاد رہتے ہیں، 10 دن گزرتے ہیں تو پھر کام میں تھوڑا تھوڑا بندہ مشغول ہونے لگ جاتا ہے، 40 دن گزرے تو پھر تھوڑا تھوڑا بندے کا دل ادھر ادھر معاملات چل رہے ہیں، اب سال بعد ایک ختم دلوا دیا، اب کچھ سال گزرے اب تو قبر کا نشان بھی بھول گیا۔ تو یہ بے وفائی ہے، سب سے بڑی بے وفائی جانے والوں کے ساتھ۔ اگر آپ کے اس پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ ان سے وفا کریں اور وفا کے رشتے کو استوار رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پیاروں کے حق میں اللہ دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کی بخشش فرمائے، اور یہ جو ایصال ثواب انہوں نے ان کے حق میں کیا ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ میں لکھا ہے، مطبوعہ سعودیہ کتاب ہے اور یہ ان کے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وفی دعاء احیاء و صدقاتہم منفعۃ للاموات، فرمایا زندہ لوگوں کے صدقے کرنا اور دعائیں کرنا فوت شدہ کے لیے قبر میں لیٹے ہوئے لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔ یعنی والدین قبر میں لیٹے ہیں، آج یہ بیٹے ایصال ثواب کی محفل سجائے ہیں، ہم ذکر کر کے ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں تو وہ قبر میں نفع اس سے پا رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ دیکھیں اتنا آپ کو یہ نظر آ رہی ہے پیچھے دیوار، یا یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اپنی آنکھوں پہ اور اس دیوار کے ہونے پہ اتنا یقین نہیں ہونا چاہیے جتنا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے جو بات میرے نبی پاک کی زبان سے نکلی ہے۔ ہمیں اپنی آنکھوں پہ اتنا اعتبار نہیں ہے جتنا رسول پاک کی زبان پر ہے۔ حضور نے کہہ دیا زندہ ہیں تو بس زندہ ہیں، اب اس میں سوچنے کی بات بولو نا، یہ ساڑھا عقید ہے کہ حضور کہہ دیتا تھے بس، ساڑھے تے سانو تے بچپن چ سکھایا ساڑھے وڈیریاں، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا بول دے نہیں، چنگا لگ دے ہی نہیں، سونے نبی رحمت شفیع امت کہہ دیتا تھا بس، کہہ دیتا جیون دے نے ہو اڈیک دے نے ہوتے دعاواں۔ لہٰذا حقیقت پسند بنو اور اپنے پیارے نال وفا کرو، اور وفا اس صورت اندر ہے کہ تسی انہاں دے حق دے اندر دعا دا اہتمام کرو۔ امام شرف الدین نووی رحمہ اللہ آپ نے اشارے مسلم نے آپ نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ آپ دا فتویٰ ذکر کیتا، اس وچ آپ نے ارشاد فرمایا ایصال ثواب قبر والیاں بے شک قبر دے اندر خوش کر دیندا ہے، نفع دیندا ہے اور اون دے تو خوش ہو جاندے نے قبر والے، یعنی انہاں دے والد اج اس محفل پاک دی بدولت قبر دے اندر اللہ دے فضل نال انشاءاللہ تعالی بفضلہ تعالی وہ خوش ہون گے کہ انہاں دے پچھلیاں نے انہاں نے بھلایا نہیں بلکہ انہاں دے حق وچ دعا کرن واسطے آ کے بیٹھ گئے۔ اور بلکہ مولوی منظور احمد نعمانی صاحب ایک دوسرے مسلک کے عالم نے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسئلہ تحقیق ایصال ثواب، اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا وہ کہنے لگے کہ دوسری صدی ہجری دے بزرگ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کہنے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے نے صدیاں تو مسلمانہ دا طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ یہ اپنے پیارے فوت ہونا لیاں واسطے بخشش دی دعا دا اہتمام کرتے ہیں۔ جدوں دوسری صدی ہجری دے لوگ یہ آکھن کہ صدیاں تو چلا آ رہا ہے تو پھر ڈائریکٹ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک اور حضور دے صحابہ دے دور تو یہ سلسلہ چلا، لہٰذا ایصال ثواب کرنا نواں کام نہیں بلکہ یہ قرآنی کام میں اور ایمانی کام میں اور نفع والا کام میں اور فوت شدہ حقوق وچوں ایک حق کے، اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سنت بھی، حضور دی
سنت صحیح مسلم دے اندر روایت میرے نبی رحمت شفیع امت دے صحابی تے حد جاری ہوئی، دوسرے یا تیسرے دن راوی شک کے کہتے ہیں دوسرے یا تیسرے دن میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر تشریف لے کے گئے، جا کے آل خانہ دے کول بہ کے میرے نبی رحمت شفیع امت نے انہاں واسطے اتھن بلند کر کے میرے نبی نے اہتمام کر کے انہاں واسطے دعا دا اہتمام کیتا ہے، انہاں واسطے دعا کی تھی۔ لہذا دعا کرنا، اس سالے ثواب دی محفل کرنا کل ہوئے، اے دوجے دن رکھو، تیجے رکھو، چوتھے رکھو، اپنی سہولت واسطے جڑا دن تو سوٹیبل ہے تسی رکھ لو، مقصد ہوئے کہ دعا کرنا اپنے پیاریاں واسطے، اور او ہی والدین دا فرض ہے اور حق ہے، اور اے ہی اندے اتے ہی عمل کیتا جا رہا ہے، بلکہ ڈبل اے عمل ہے، ایک تے سنت دا ثواب تے نال دوسرا والدین دے درجات دی بلندی دا باعث۔ اور ایک بھی چیز یاد رکھو کہ جڑے بندے فوت شدہ، ضروری نہیں کہ جڑا بندہ گناہ گار ہوئے اندے واسطے ہی دعا کرنی چاہیے، جڑا نیکوکار ہو اگے بخشیا انہوں کو نہیں لوڑ دعاواں دی، انج نہیں ہوندا، بلکہ میرے نبی رحمت شفیع امت ارشاد فرما قیامت والے دن حضور نے تے اپنی امت دے نیکوکار لوگاں دی بھی شفاعت فرمانی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ دی بھی میرے نبی پاک شفاعت فرمانی، اور اس شفاعت اور گناہگاراں دی شفاعت وچ فرق ہے کہ نیکوکار لوگاں دی شفاعت کر کے میرے نبی پاک انہاں دے درجات دی مزید بلندی چاہنی کہ جڑا اگے انہاں نو مقام ملیا اس تو بھی بلند ملے، اور گناہگاراں دی بخشش واسطے حضور نبی رحمت شفیع امت شفاعت فرمان گی۔ اسی طرح دعا جدوں کیتی جاندی ہے تے گناہگاراں واسطے دعا انہاں دی بخشش واسطے کیتی جاندی ہے، اور نیکوکاراں بھی دعاواں دی لوڑ ہے انہاں نو اے کہ انہاں دے درجات دے اندر اللہ مزید بلندیاں عطا فرما دے۔ ایک آخری گل کراں اور میں اپنی گفتگو ختم کراں۔ میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام حضرت سیدنا ابو موسیٰ کہنے لگے اسی غزوہ حنین تو واپس پہ آندے سی تے سرے راہ میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رستے دے اندر آپ نے خبر ملی کہ فلاں قبیلے دے کچھ لوگ نے اور وہ بغاوت تے اتر آئے، اور میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس قبیلے دے لوگاں دے مقابلے دے اندر جانا ہے، اور کچھ لوگاں میرے نبی پاک صاحب اللہ نے خود سلیکشن کی تھی کہ فلاں فلاں شخص آ جاؤ، ایک کمیٹی پوری بنائی حضور جانے جانا ہے، اور اس کے اندر چند لوگاں نے کھڑا کیتا، اور جنہاں وچوں ایک میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ آپ نے کھڑا کیتا، اور کیا کہ ابو عامر اس قبیل اے جڑی جا رہا ہے قافلہ اس دا سالار ہوے گا، امیر ہوے گا، اور تواڈے سب تے ضروری ہے کہ تسی ابو عامر دی اطاعت کرو۔ سارے پیچھے ٹور پہ حضرت سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگے آخری بار میرے نبی پاک نو مل کے ایک قافلہ پہ جاندا ہے، اور نہیں پتا اتنے شہید ہو جائیں گے، بچ کے آواں گے، واپس کی ہوے گا، لیکن حضور نے اشارہ کر دیتا ہے بس جانا قربان کرن واسطے سونے دے غلام ٹر پے، مزاج ہے کہ سونے دا اشارہ ہو گیا، یہ تے اتھوں تک کہندے نے سونے تسی اشارہ کرو سی پتھراں نال ٹکرا جاؤں گے، حبیب سونے تسی اشارہ کرو سی سمندراں دے اندر اپنے کوڑے دوڑا چھٹاں گے۔ او میرے نبی رحمت شفیع امت دے صحابہ جڑے اپنی جان دے نظرانے میرے نبی پاک دے اشاریاں تے پیش کر دیاں، انہاں دے دلاں وچوں تزکیہ کر کے میرے رسول پاک نے دنیا دا لالچ کٹ دیتے اسی۔ اگر آج کوئی بندہ کسی صحابی دے متعلق اس طرح دی رائے رکھے تو اس بندے نے سوچنا چاہیے کہ تزکیہ انہاں دا اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیتا ہے، انہاں دے دلاں ستھرا کیتا ہے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روانہ کیتا، حضرت سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لشکر نال لیا، ابو موسیٰ راوی کہنے لگے اسی پہنچے اس قبیلے دے لوگاں کول، پہاڑی دے پیچھے سی چھپ گئے اور رات نو جا کے انہاں دا جائزہ لیا کہ کی کر دیں، جدوں جاسوسی کیتی سانو پتہ چلیا کہ وہ تے اسلحہ تیار کر رہے، کوئی تیر پہ تیز کر دے، کوئی تلوار پہ تیز کر دے، کوئی نیزہ اور بھالا اپنا جڑا انہوں سنبھال لیا، یعنی پتہ چلیا کہ واقعی یہ نہ تیاری کیتی اور انہاں مدینہ شریف تے حملہ کر دینا۔ حضرت سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ صبح انہاں نال ڈیبیٹ اور گل بات بھی کرانگے، اور اس تو بعد اگر نوبت جنگ دی آئی تے پھر اسی جنگ کرن تو بھی پیچھا نہیں ہٹنا، اپنی جاناں دا نظرانہ دے چھڑیں گے، سونے نبی دے مدینے دی حفاظت ضرور کرنی۔ میرے نبی رحمت شفیع امت دے مدینے دی حفاظت بولو ضرور کرنی ہے، سونے دے مدینے دی حفاظت۔ حضرت سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلامان نال لیا، صبح محاذ تے کھڑے ہو گئے، انہاں نال محوے کلام ہوئے، اسلام دی پیشکش کی تھی، انہاں لوگاں نے مسترد کی تھی، جدوں انہاں نے اسلام قبول نہ کیتا، اتمام حجت واسطے انہاں نے گفتگو کی تھی، وہ کسے گل تے نہ آئے، آخر انہاں نے کیا جسی جنگ ہی کرنی۔ حضرت سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرما پھر جنگ واسطے صفحہ بنا لو، جے تسی اپنی ایک اکڑ اور اپنے فیصلے واسطے جاننا دینا آئے ہو تے اسی سونے رسول دے فیصلے واسطے جاننا دینا آیا۔
اسی پیچھے نہیں ہونا لے بلکہ اسی اپنی جانہ دے نظرانے سونے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نام تے قربان کرن واسطے اسی پیش کرن واسطے آیا. میرا نبی رحمت شفیع امت دے غلام لڑن لگ پین. اچانک ایک تیر لگ گیا جڑا حضرت ابو عامر دی پنڈلی وچ آ کے پیوست ہو گیا. حضرت ابو موسیٰ کہنے لگے میں جنگ لڑدا لڑدا ڈھال میری آنکھاں دے سامنے اچانک میری نظر پئی کہ ساڑھے امیر قافلہ سالار حضرت سیدنا ابو عامر زخمی ہو گئے. فرمان لگے فوراً میں ڈھال دا سہارا بنایا اور چلدا چلدا حضرت سیدنا ابو عامر دے کول چلا گیا اور میں انہوں دے بچاؤ واسطے انہوں نے اٹھایا اور ایک پہاڑ دے ایک پتھر پیچھے لے گیا. اور جدوں میری نظر پئی انہوں دی پنڈلی وال چونکہ وقت تھوڑا ہے 11 بجے دعا دا شاید ٹائم رکھا گیا سی میں کچھ کرنا اختصار دے نال چلو لوگاں دے آن واسطے تھوڑا جا اگر مؤخر بھی کرنا ہویا تو کوئی نہیں مسئلہ لیکن 11:30 بجے میں کوشش کرنا کہ میں اپنی گفتگو 5 منٹ میں سمیٹ دے لیکن آپ آپ توجہ نال سماعت فرماؤ گے. آن جانا لیاں دا سلسلہ لگا ہی رہندا ہے جی ہر بندے نے انجے ویکھن لگ پوی ہے تے پھر تے جڑا نا کام ہو گیا تے آپ کوشش کرو کہ جدوں قرآن و حدیث بیان ہوئے پھر توجہ ادھر رکھو. میرا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام حضرت سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ جڑے امیر سانو لشکر دے انہاں دی پنڈلی وچ لگ گیا تیر. ابو موسیٰ نے آ کے اٹھایا تے انہوں نے لے کے جا کے ایک پتھر دے پیچھے کہندے نے میں انہوں نے لیندے اور پتھر دے پیچھے لے آ کے رکھیا. انہوں دا سر میں اپنی گود دے اندر رکھیا. جدوں میری نظر پئی تیر ہوتے تے میں انہوں دے تیر نو پد کے کھینچیا تے جدوں کھینچیا تے خون دا فوارہ نکلیا اور جسم انہوں دا مینوں سفید ہوندا اور پیلا ہوندا نظر آن لگ پیا. فرمان لگے میں محسوس کیتا کہ انہاں نو مرہم پٹی کیتی جائے. جدوں میں ارادہ کیتا کہ میں کچھ اگ جلاواں اور راکھ نال پہلے وقتاں دے اندر ایویں داغے جاندیاں زخم اور پھر انہاں نو تو بند کیتا جاندا سی. میں داغن دی جدوں نیت کر کے اٹھن لگا تے حضرت ابو عامر نے مینوں اشارہ کر کے کیا تانوں اٹھن دی ضرورت کوئی نہیں مینوں پتہ چل گیا میری زندگی دا سورج ڈوبن والا ہے میری موت دا وقت آ گیا میں ہن بچنا کو نہیں. اور اے حقیقت ہے جدوں جان والا بندہ ہوندا وقت قریب ہوندا تے اونوں اشارے ملن لگ پیندے نے کہ میری زندگی دا سورج پہ ٹلدا ہے اور میری زندگی دی اج شام ہونا لیے. یہی وجہ سی کتنے بندیاں دے بارے وچ آکھیدا گیا کدے انج دی گل نہیں کیتی اتکی آندا ہی پتہ نہیں میل ہوے یا نہ ہوے. اصل وجہ ہے کہ انہوں اشارے مل گئے ہوندے نے انہوں معاملات اور زندگی دا سورج ٹلن دی خبر مل گئی ہوندی ہے. حضرت سیدنا ابو عامر کہن لگے کہندے نے میں اس دنیا تے بچنا کوئی نہیں ہے میں نہیں رہنا تو انہوں داغن دی یا کسے کو اور کام کرن دی ضرورت نہیں ہے تسی فقط میرے کول بیٹھو. اور حضرت سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ آپ دے چہرے تے اطمینان سی ہے لفظ پرسکون سن وجہ ایسی کہ آپ دا دل مطمئن سی اس گل ہوتے کہ میں دنیا تو تے پہ جانا لیکن کامیاب ہو کے پہ جانا کیوں کوثر دا پانی ہے جند لا مدنی دے نا اونج بھی تے جانی ہے نا حضور دے نا لا دیتی جائے. اللہ اکبر کہنے لگے جدوں سونیا دے نا لا دیتی ہے تے جان حضور واسطے پہ جاندی ہے تے میں بالکل مطمئن ہو کہ اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کرنا. اللہ اکبر عزیزان من آؤ میرے نبی دے غلاموں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زندگی دیاں آخری ساماں پیاں چل دیاں نے موت اپنی آنکھاں دے سامنے آؤندی پی نظر آؤندی ہے زندگی دا سورج ڈھلن والا ہے شام پین والی ہے اج اپنی زندگی ختم ہون والی ہے موت دی طرف سفر کرن والے نے جدوں اپنی جان نکل دی نظر آئی جناب ابو موسیٰ فرمان لگے میں اکھاں نال ویکھی ہے محسوس ہے پیا ہوندا ہے جویں انہاں دے پیراں وچوں جان پئی نکل دی ہے میں بول کے آنا پردیساں میں چاہ کے فوت ہونے والے ہو ذرا بول کے میں نو دسو نہ کوئی تھوڑے دل دی التجا ہوئے کوئی نصیحت وصیت میں نو کرنا چاہو میں واپس جاما تھوڑے بیوی بچیاں نال جا کے گل کر سکا میں تھوڑی اولاد نال جا کے گل نہ کر سکا او دنیا والے ہوں بٹ صاحب دے ختم دی محفل وچ آ کے بیٹھن والے ہوں کسے نو موت تو پہلے وقت لب جائے بندہ اپنے بچیاں دے بارے نصیحت کر دے اپنے بیوی تے اپنے پینا پائیاں والدین دے بارے وچ گل کر دے لیکن میرے نبی دا صحابی یہ جان جان دیئے پہی دوجہ صحابی نے پوچھئے دسنا تیری موت دا وقت آ گیا ہے دسنا آخری وار کوئی گل کرنا چاہنے تے کر لے اللہ دے سونے محبوب دے غلاموں یہ در سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ جواباً کہنے لگے نے فرمایا میں کوئی اور پیغام نہیں دے کے بھیجنا فقط تو نوے ناناواں اگر تسی زندہ بچ کے واپس مدینہ ٹر گئے اللہ دے نبی نو آکھیو سونیا تو آڈا نوکر تھے غلام ابو عامر تھوڑے اشارے تھے اپنی جان دے دیتی سو آقا اپنی زندگی قربان کر دیتی سو سونے آقا تو آڈا غلام زندگی دیا آخری سامان وچ بھی تھوڑی ذات ہوتے
تواڈی عظیم بارگاہ دے اندر سلامیاں دے تحفے پیش کر کے درود پیا پڑھدا ہی جائے سونیاں تواڈی ذات نو سلام پیا کر دے سونیاں تواڈی ذات نو سلام پیا کر دے او میرے نبی دے غلامو کیسی سونی تے سچی موت ہے قاصد میرے نبی وال پہ بھیج دینے کہندے نے اور کوئی التجا ہووے تے دسو گویا ذہن نہیں اپنے بچیاں دے بارے کوئی گل کرن اپنی فیملی دے بارے کوئی گل کرن بیوی بچیاں دے بارے وچ کوئی نصیحت مال دے بارے وچ کوئی وصیت کرن او محمد شریف بٹ صاحب دے ختم دی محفل وچ آن والیوں اللہ دے نبی دے سیار نے سونیاں دے غلام نے میرے نبی دے اس اللہ اکبر صحابی نے میرے نبی دے بارگاہ دے اندر سلامی دا تحفہ پیش کرن تو بعد دوجی گل کیتی ہے آنے نے جدوں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر جاویا جے ایک تے میں غلام دا سلام دے ویا جے دوجا آکھیو سونیاں جان تواڈے نات دیتی ہے ایک واری کرم نوازی کر کے ہتھاں نو چاہ کے میں واسطے بخشش دی دعا فرما دے ویا میرے واسطے بخشش دی دعا فرما دے وے آج ہے کہندے نے اے لفظ بولے حضرت ابو عامر دا انتقال وصال شہید ہو گئے نے تدفین دے معاملات کیتے اللہ نے مسلمانان فتح دیتی واپس مدینے آ گئے نے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ کے بیٹھے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا او ابو عامر میرا امیر میرا صحابی کتھے گئے ابو موسیٰ کہندے نے سونیاں ابو عامر دا تے انتقال ہو گیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ میں کس حالت دے اندر یا سیدی یا رسول اللہ ابو عامر تیو وے جڑا موت سال دے اندر آئی تھوڑی ذات دے دروداں دے تحفے پیا پڑ دائی سونیاں تھوڑی ذات دے سلامیاں پیا کر دائی اور کی کہہ کے گیا ہے میرے نبی نے جدوں سوال کیتا ہے ابو موسیٰ کہنے نے سونیاں تھوڑا غلام آندائی ہتھاں نو چاہ کے میں واسطے بخشش دی دعا فرمایا جائے میرے تیرے سونے نبی پاک صاحب الاولاق نے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں نو بلند کیتے رب دے حضور دعا منگ کے لجپالا فرمایا ہے اللہ میرے ابو عامر دی بخشش فرما دے انہوں خیر دے معاملات عطا فرماوی سونیاں نے دعا نو مکمل کیتے حدیث دے الفاظ مکے آؤ سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ دی بارگاہ دے اندر سلامی پیش کر کے پوچھنے اما جان تو ساتھ میرے نبی نو دعا منگ دیاں ویکھے آئے دسو نا سونے نبی دی دعا دا انداز کیے فرما دیاں نے میرا نبی منگن وچ دیر کر سکدے رب دین وچ دیر نہیں لان والا میرے نبی منگن وچ دیر کر سکدے نا رب دین وچ دیر لان والا نہیں ہے او میرے نبی دے غلاموں کیسی سونی موت اور کیسی سونی شہادت اپنے درجے بھی بلند کروا گئے اپنے واسطے دعا بھی کروا گئے اور 1400-1500 سال بعد چنڈے چوان دی اس محفل وچ اور اس مسجد دے اندر آکے محمد شریف بٹ صاحب دے ختم وچ آکے بیٹھن والے لوگاں نو عقیدہ بھی دے کے گئے تسی آئے ہو نواں کام کرن نہیں آئے سونے مدینے والے دی سنت تے عمل کرن آئے ہو فوت شدگان واسطے دعا واسطے تن چاہ کے سالے ثواب دی محفل صحابہ دے مجمع دعا کرنا میرے نبی رحمت شفیع امت دی سنت اتھے عمل ہوندے او پلیو اپنے پیاریاں نال وفا کرو پلاؤ نہیں اپنے ماپیوں نو اڈیک دے جے پہ قبران وچ اور ایک گل یاد رکھیو سیانہ مجمع میرے سامنے بیٹھے ہے میں جوش نال نہیں گل ہوش نال آپ دی بارگاہ وچ عرض کرنا بلکہ ہاتھ جوڑ کے ترلا پانا تسی آپ اپنے ماپیوں دی قبر تے نہیں جانا اونا واسطے دعا نہیں منگنی بچیان کول با کے اتشاہ کے دعا دا اہتمام نہیں کرنا کدے بھی نہ سوچے ہو وکل ساڑیاں اولاداں قبران تے ڈیرے لائی رکھنے نے جو کرنا ہے وہی ہونا ہے لہذا آج مہربانی کر کے کوئی ضروری نہیں بہت وڈی تسی محفل اجتماع کرو تے تاں ہی دعا ہوندی ہے گھر بہ کے اپنے بالا نال روٹی کھان تو پہلے سورہ فاتحہ تے پڑھ سکتے ہیں کل اللہ تے ہوندی ہے وہ کوئی کلمہ کلام تے ہوندہ ہوئے گا مالک سونے دا نام ہی ہوندہ ہوئے گا تسبیح جپو اپنے مالک سونے دے نام دی تے درود پڑھو سونے نبی تے ہاتھ چاہ کے آکھو ربا اس پاک ذکر دا صدقہ ساڑی ماں دی بھی بخشش فرما دے باپ دی بھی بخشش فرما دے آج تسی یہ کرو اپنے والدین واسطے کل بچیان میں پتا ہوئے کہ ہم یہ اپنے ماپیوں واسطے دعا منگنی ہے یہ ویلا تو آڈے میرے تے ہونے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں میں کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی پل گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا یہ تھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا
جانا سب نوے لیکن پلیو او نفع وچ ہوئے کہ جندے پچھلے ہوندے واسطے دعاواں دا اہتمام کرن اور ایک ترلا اور منو ایک تے اپنے ماپیو واسطے اپنے پینا پیرامان دعاواں وچ یاد رکھیے ایک کہ وے کہ نبی پاک دی ساری امت واسطے دعا مانگو اللہ دی قسم مسجد چ بیٹھے ممبر دے قائم مقام اے امت میرے نبی نے بڑی پیاری جے بڑی پیاری ہے امت معراج شریف دے ایام بھی چکے قریب نے سونے نبی پاک پوچھو علماء کولو ہر ایتھے مسجد اقصی پیچھے نماز پڑھی ہے نبیاں ایتھے ملاقات ہوئی قبر وچوں کولو گزر دے حضرت موسیٰ نے ویکھیا پھر آسمانہ تے گئے تے پھر وہی نبی جدوں سامنے ہوندے تے پھر بھی جبریل پہ دستے نے سونے آئے فلاں نبی کھڑے نے اے فلاں نبی کیوں کیونکہ سونے دی ساری توجہ اپنے رب وال دسنا پیندا پہ پہچان دے نہیں پہ سونے نبی راہ وچ کھلوتے ہیں تو سونے انال توجہ نہیں پہ فرمان دے لیکن جدوں خاص قرب وچ رب دے بیٹھے ہیں تو رب سونے فرمایا محبوبہ مانگ کی منگنا ہے اوتھے بھی جا کے سونے امت یاد آئی اس خاص قربت وچ جا کے امت نہیں پھلی ہے لہذا سجنوں یہ امت بڑی پیاری ہے میری ایک گزارش ہے کہ حضور دی ساری امت واسطے بھی یہ سال ثواب کریے پھر سونے مدینے والا بڑے راضی ہون گے امام سیوطی لکھا ہے مالک بن دینار دی عادت جمعرات دی رات عشاء تو بعد 2 نفل پڑھ کے نا تے خشوع خضوع نال تے درود پڑھ کے اتشاہ کے جان مالکا جڑے 2 نفل پڑھے نے دا ثواب نبی پاک دی ساری امت نو تحفہ بھیجیا ہے جن نے فوت ہوئے جنہاں دی اولاداں نہیں آنو نہ بھی تحفہ حضور دی ساری امت نو تحفہ کہنے نے ایک رات میں ستا تے نصیب جا گیا سونا مدینے والا خواب بھی تشریف لے آئے حضور آقا کریم دی زیارت ہوئی تے میرے نبی پاک فرما مالک بن دینار تینو پتہ سی تیری خواب وچ کیوں آیا سونے اللہ جپالو کرم کیتا جے ہے فرمایا وجہ اے وے کہ جڑا تو ساڈی امت نو تحفے دینا سی تیرا شکریہ ادا کرن واسطے آ گیا او پلیو جڑا میرے نبی دی امت نو یاد کردا ہے امت نال پیار کردا ہے میرے نبی اس بندے نال پیار شروع کر دیندے جے اپنے پیاریاں نال بھی پیار نبھاؤ وفا کرو دعا دا اہتمام ضرور کیتا کرو اور حضور دی ساری امت واسطے منگو اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اور بلکہ علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا تو غنی از ہر دو عالم انفقی اقبال دا مزاج باقی لوگاں تو ہو رہے تو انہوں مینوں ساڈا مزاج ہے کہ آکھی دے کہ قیامت والے دن کدے چادر تھلے کالی کملی تھلے لوک جائیں گے نبی پاک تے پیچھے ہو جائیں گے نبی پاک اپنی چادر تھلے لوکا لون اینڈ دیاں گلاں کری دیاں اقبال آندا ربا ہوئی تیرا میرا حساب بندا نہیں تو غنی ہے تے میں فقیر ہاں حساب بندا نہیں لیکن جے تو پھر بھی حساب کرنا ہی ہے تے ایک اے میری التجا مان لمی نبی پاک تو چھپا کے میرا حساب لے اے اقبال دا مزاج اسی تے کملی تھلے چھپائے اقبال آندا نہ سونے دے سامنے بھی نہیں چھپا کے لکا کے انہاں تو حساب لے اقبال کیوں شرم آؤندی ہے سونے تو وجہ کتھوں اے جا کتھوں لگی ہے علامہ اقبال کہندا ہے میں لڑک پنسی ہے بوے تے فقیر آ گیا تے موڑ کے منگی آوے کہیں بوا گڈی دا کھڑکان لا پہ بندہ اوکھا ہون لگ پیندا تکرار کیتا فقیر نے اقبال کہندا مینوں غصہ آیا تے میں اپنی جوانی وچ اس بچے اس منگن والے دے منہ تے تھپڑ دے ماریا والد چھت تے کھلوتیا ویندا سی پہ اتر آیا مینوں پکڑ کے سائیڈ تے کیتا فقیر نو معافیاں میرے باپ منگن تے انہوں خیرات دیتی کھانا دیتا نال معافیاں منگیاں بھیجیا تے مینوں اندر بٹھا کے میرے ابو روئی آون تے میں آنا ابا جان ماریا انہوں میں تے روئی تسی آوندے ہو تے مینوں کہندے نے پتر وجہ اے وے میں روندا تاواں کہ کر قیامت والے دن نبی پاک مینوں کھڑا کر کے اے نہ آکھن تیرے پتر میرے ایک امتی تے ہتھ چ آیا ہے تے میں کی جواب دیواں گا اس دن دی میرے ذہن دے اندر گل بہ گئی ہے کہ ہر معاملے وچ میں سوچنا نبی پاک دا سامنا کیویں کراں گا لہذا حضور نو اے امت بڑی پیاری جی ہے حضور دی امت نال پیار پاؤ حضور دی جیونیاں دی بھی قدر کریے کدے کسے نال نیری نیکی اسے گل تو ہی کر دیو اے میرے نبی پاک دا امتی ہے جانو نہیں بھی بندہ ہوندہ جنازہ پڑھ دیو اندے واسطے دعا مانگ دیو انہوں لوڑے کوئی چیز دی تو صرف یہ سوچ کے یقین جانو سونے ادھار نہیں توڑا رہن لگے سونے واپس تو انہوں ضرور عطا فرمان گے لہذا اپنی زندگیاں دی عادت بنائیے اپنے پیاریاں واسطے دعا دا اہتمام ضرور کرو اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے میرا چونکہ وعدہ سی کوٹ رام شاہ تے اتھے وقت ہو گیا ہے کالز آ رہی ہیں میں بس اتھے پہنچتے ہیں انشاءاللہ سادات تشریف فرمانے دعا دا اور باقی سلسلہ آگے جاری رکھے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پائیاں دے والد صاحب دی قبر نو جنت دے باغاں چو ایک باغ بنائے اللہ اس محفل دا صدقہ انہوں قبر وے جنت دا لباس بھی دے وے جنت دے کھانے دے وے جنت دی کھڑکی عطا فرمائے پوشاک نصیب فرمائے وما توفیق اللہ باللہ